ہمارے وطن عزیز پاکستان کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر دوسرا نوجوان شارٹ کٹ کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے اور رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فراڈ، ذہنی بیماری اور خودکشی اس کے نتیجے نکلتے ہیں۔ ہمارا ایک موبائل فون اور اس پر کیا گیا ایک کلک اور ہماری جمع پونجی ایک فراڈ کرنے والا شخص لے اٹھتا ہے۔ پاکستان میں آن لائن ایپس کا نیٹ ورک تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اس پر انویسٹمنٹ کر کے، ٹاسک پورے کر کے، گیمنگ پر پیسہ لگا کے، جوا لگا کے اپنی ساری کمائی ہوئی محنت وہاں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ان ایپس پر تشہیر کون کر رہا ہے؟ یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ اس پر قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اس ایپ سے لٹ چکے ہیں۔ تمام چیزوں کا، ہم تمام پہلوؤں کا اس پروگرام میں جائزہ لیں گے، لوگوں کی کہانیاں سنیں گے اور ماہرین سے جانیں گے کہ آخر پاکستان میں بڑھتے ہوئے اس فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آن لائن ایپس کا شکار تو بہت لوگ ہو رہے ہیں، ایک اتنی بڑی تعداد ہے کہ ڈھونڈنے نکلیں تو ہر تیسرا شخص ہمیں آن لائن ایپ سے متاثر نظر آئے گا۔ ہم اپنے پروگرام کے لیے جب لوگوں تک پہنچے، لوگوں کی کہانیاں سنیں تو کہانیاں بہت منفرد ہیں۔ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف فراڈز کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد ذیشان موجود ہیں ملتان سے، جنہوں نے موبائل پر کسی ایپ پر کسی ایک کلک سے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ منزل جو ہے اس تک پہنچتے پہنچتے وہ خود کافی نقصان کروا بیٹھے ہیں۔ کیا کہانی ہے؟ کہاں دیکھا آپ نے اس ایپ کو اور کیسے آپ تک پہنچی؟ کیسے آپ اس دلدل میں دھنستے چلے گئے؟ کتنا نقصان ہوا؟ اپنی کہانی بتائیں۔ جی، میں ایسے ہی بیٹھا تھا سوشل میڈیا میں نہ تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں سکرول کر رہا تھا، مجھے ایک ایپ نظر آئی تو میں نے دیکھا کہ بھی پیسے ملیں گے، یہ گیمیں کھیلیں، یہ وہ۔ فارغ تھا میں گیم کھیلنا شروع کر دی۔ گیمیں کھیلتے کھیلتے اس کے اندر مجھے ڈیجٹ کے اندر تو بتاتے رہے کہ پیسے آ رہے ہیں۔ میں گیم کھیلتا گیا، میں نے پھر لالچ بری بلایا، میں نے پیسے انویسٹ کر دیے۔ میں نے کبھی کسی سے پکڑے پیسے انویسٹ کرتا گیا۔ ٹوٹل اماؤنٹ تو تقریباً 5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ 5 لاکھ روپے انویسٹ کر دیا؟ جی۔ وہ لالچ میں آ کر میں نے کبھی 80,000 ایک سے پکڑے، کبھی کسی سے پکڑے، پھر میں نے گھر کا زیور لیا۔ موٹیویشن کیسے مل گئی؟ آپ جیسا بندہ آپ کیسے مطلب اس چیز میں پھنس گئے؟ کیا چیز کلک کی آپ کو جا کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پتہ لگے کہ وہ کس کام میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا رہا کہ بڑی اچھی ایپ ہے، یہ ہے لوگوں وہ نے اچھے ریویوز بھی دیے ہوئے تھے، یہ پلان کے تحت ہو سکتا ہے۔ میں ان کے دیکھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب لوگ کما رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہیں۔ جب میں پہلے کھیلتا رہا، مجھے پیسے آتے رہے، ڈیجٹ آتے رہے کہ جتنی اماؤنٹ ہو گئی آپ کتنی ہو گئی ہے۔ مجھے لالچ تھوڑا سا آیا، میں نے ایک پہلی مرتبہ 80,000 کسی دوست سے پکڑے، میں نے وہ انویسٹ کر دیے۔ یہ ان کے پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں اپنے جو جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں ان کو جتواتے ہیں۔ ہم نے مختلف جو ماہرین سے جانا، نفسیات کے جو ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شروع میں آپ کو اچھا محسوس کرواتے ہیں۔ 5 لاکھ انویسٹ ہو گیا، آگے پھر کیسے؟ ٹوٹل 5 لاکھ۔ میں پھر اس کے بعد حکومتی اداروں کے پاس گیا ہوں، پولیس تھانے۔ کیسے رکا؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ میرے ساتھ فراڈ؟ جب میں ادھر پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا تو آپ ایک تو جوا کھیل رہے تھے، پھر جوا کبھی کسی کا نہیں ہوا اور یہ پھر انلیگل ہے۔ جوا نہ صرف انلیگل ہے، اسلام میں بھی حرام، قانون میں بھی انلیگل، کھیلنے والا بھی اس میں انلیگل ہے اور اس کو پروموٹ کرنے والا بھی انلیگل ہے۔ بس انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا جی آپ تو پہلے اس طریقے سے چل رہے ہیں تو آپ اس کا تو نہ کوئی کیس ہے نہ کوئی اس کا وہ ہے۔ تو بس پھر گھر میں بھی ذلیل تنگ پریشانی کہ جی پیسے بھی گئے اور زیور ہی بیچ دیا۔ پھر جن دوستوں سے میں نے پیسے ادھار لیے تھے کہ جی میں دے دوں گا، وہ پھر دروازے۔ آپ کو احساس تو ہوا ہوگا کہ شارٹ کٹ نہیں ہے پیسے کمانے کا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے، ایک تجربے کی محنت سے جو 5 لاکھ بھی اکٹھا کیا، وہ ایک چند کلکس پر پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ ہے ایک کلک پر جانے کا نقصان۔ انہوں نے ایک تشہیر دیکھی اور وہاں سے کلک کیا اور ایک ایسا سفر شروع کیا جس کا انجام آپ نے سنا۔ ان کی یہ دبی آواز، ان کی یہ مایوسی بتا رہی ہے کہ ایک کلک ان کو کہاں لے گیا۔ یہ موبائل ہاتھ میں ہے، گریز کریں شارٹ کٹ سے، شارٹ کٹ نہیں ہے کسی چیز کا، اور ایک ایسا سفر جو ہے ہی انلیگل۔ ہم اور کہانیاں بھی جانیں گے اور لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ جو باقی متاثرین ہیں وہ کس طرح سے اس آن لائن ایپس کا شکار ہو۔ ایک دوسرے متاثرین غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی نوکری بھی ہاتھ سے گئی اور ایپ بھی بند ہو گئی، کروڑوں روپے ان کا لٹ گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے غلام مصطفیٰ۔ آپ کی کہانی کیسے شروع ہوئی؟ آپ کے بتایا آپ نے کہ آپ کی تو نوکری چل رہی تھی اچھی خاصی، کس طرح سے آپ اس چیز میں پھنسے؟
سر میں نے یہ دیکھے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک ایپ ہے، تو میں اس سے بڑا متاثر ہو گیا. کافی دن میں اب متاثر کیوں ہوئے؟ کیا چیز دکھائی انہوں نے دکھایا کہ آپ اس سے کروڑوں پتی بن سکتے ہیں. تو اچھا، جب میں نے اس کو دیکھا، اس کا ڈیٹا اس کی ویب سائٹ پہ گیا، چیک کیا، تو لوگ وہاں پہ دھڑ ان کے سارے اتنے سارے فالوور بھی تھے. تو میں نے بھی فالو کرنا شروع کر دیا. اب جب میں نے فالو کیا تو میں وہاں سے مجھے تھوڑا سا بینیفٹ آنا سٹارٹ ہو گیا. اچھا، تو پھر مجھے جب انکم سٹارٹ ہو گئی تھوڑی سی، تو میں نے اپنے اور دوستوں کو بھی آغاز ریکمینڈ میں کیا. کتنی انکم تھی؟ 50,000، 40، 30 لاکھ؟ 20,000 سے سٹارٹ ہوا تھا. اچھا 20,000 سے مجھے پر 15 دن میں آ جاتا. تو مجھ سے نا ایسے میں اپنے اور بھی دوستوں کو کہتا گیا. ظاہری سی بات ہے، آپ نے دوسروں کو فائدہ دیا. پھر میں نے اپنی فیملیز میں بھی ان کو لوگوں کو کہ اویئرنیس دی کہ آپ یہ کریں، اس ایپ سے آپ کو بینیفٹ کمائیں. ہاں، کافی سارے لوگوں کو. اب میری انکم جو سٹارٹ ہوتی تھی، میں تو لاکھوں میں چلا گیا. تو میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا نوکری چھوڑ دی، جاب بھی چھوڑ دی، اپنے سارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو میں نے اسی پہ لگا دیا. اچھا، تو میری انکم تقریباً لاکھوں میں آ گئی. اب میں دوستوں کو بھی انویسٹ بھی اسی طرح زیادہ کرنا شروع کر دیا. زیادہ کرتا گیا. اب جو اس کی انکم کروڑوں میں چلی گئی، تو ایک دم سے پاؤں تلے زمین نکل گئی. وہ کیسے؟ کیا ہوا؟ ایک دم انہوں نے ایپ بند کر دی. ہاں، یہ کروڑوں کی انکم ناظرین کوئی ایک شخص کی نہیں بنی. ان کے اکارڈنگ پہلے انہوں نے دوستوں کو اس طرف لائے، پھر وہ فیملی کو لائے، اور ہر بندہ اپنی جاب چھوڑتا گیا اور ساری جمع پونجی اس میں لگاتے گئے، اور بات کروڑوں تک جا پہنچی، اور نتیجہ ایپ بند ہو گئی. آگے کیا مسائل ہوئے؟ نوکری بھی نہ رہی، ایپ بھی بند ہو گئی. اب جتنے لوگوں کو میں نے لگایا تھا وہ بھی بے روزگار ہو گئے، میں خود بھی ہو گیا، اور اب نہ کوئی جاب ہے نہ کچھ ہے. اب میں وہ وہیں دیکھ رہا ہوں کہ سارا کچھ ختم ہو گیا، لٹ گیا. تو پھر آپ نے انصاف کے لیے بھی کوئی چارہ کوئی کی؟ کہیں گئے؟ سر یہ تو ہمارے جو ادارے ہیں نا ان کو چاہیے. لیکن ادارہ دیکھیں، قانون کہتا ہے کہ یہ جو گیمبلنگ ہے یہ غیر قانونی ہے. غیر قانونی، بالکل. تو آپ تو ایک تو کرنے والا بھی غیر قانونی اور اس کو پروموٹ کرنے والا بھی. بالکل. تو اس میں تو آپ ویسے ہی نہیں جا سکتے. اور آپ کے جتنے لوگ تھے وہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. ایسے اور اب کیسے گزارا چل رہا ہے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ کچھ محنت کر رہے ہیں کسی نے کی طرف؟ کیا ذہن بن گیا؟ اب ذہن یہ بنا ہے کہ ہم نے دھوکہ تو کھا لیا، اب دوسرے لوگوں کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ اس طرح کے خدارہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ فیک لوگ ہیں، اور آپ کی جمع پونجی ساری ایک دم سے لوٹ جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس ایپ کے پیچھے بیٹھا کون ہے. ہاں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا نا. ایسے ہی ہے، مطلب ایسے جیسے ہوائی روزی آ رہی ہوتی ہے، اس طرح سمجھ لیں آپ. غلام مصطفیٰ نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ چند پیسوں کی عوض میں جو انہوں نے دیکھا کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی لے ڈوبے. ایک بڑا نقصان ہوا، لیکن آخر میں ایک سبق سب کو دے رہے ہیں کہ آن لائن یقین نہ کریں، دھوکے نہ کھائیں. کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی جو محنت سے کما رہے ہیں، کہیں آپ موجود ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، لیگل ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پہ روزگار کمائیں. یہ جو ڈبل کرنے کے چکر ہیں آن لائن ایپس پہ، یہ اسی طرح تباہ کریں گے جس طرح سے محمد ذیشان اور غلام مصطفیٰ بھی تباہ ہوئے ہیں. اور لوگوں سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی کہانیاں کیسے ان کو زندگی کو متاثر کر گئیں. ہمارے ملک میں جب کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو سپورٹس کے جو شائقین ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں. مختلف ہوٹلز پر بھی جوئے لگتے آ رہے تھے، مختلف مقامات پر لوگ بازی لگا لیتے ہیں کہ فلاں جیتا تو اتنے، فلاں جیتا تو اتنے. اب یہ چیز آن لائن بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. موبائل ایپس متعارف کروا دی گئیں جہاں پہ لوگ جوا لگاتے ہیں بیٹھ کے، اور کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اس پر پیسے لگا دیتے ہیں. یہی کہانی محمد قادر کی ہے. محمد قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے پہلی دفعہ کس ایپ پر کتنے پیسے لگائے؟ کس طرح آپ اس چیز پہ آئے جوئے کی طرف؟ آپ تو ایک دکاندار تھے. میں جی ایک دکاندار تھا، اور میں نے ایپ دیکھی موبائل کے اندر، تو ایپ ڈاؤن لوڈ کی، تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے میچ کھیلنے لگ گیا. میچ پہ آ گیا، تو میچ جیسے میں ایک دفعہ جیتا ہوں، دوسری دفعہ بھی جیتا ہوں، تیسری دفعہ بھی جیتا ہوں. اس کے بعد مسلسل پھر جو ہے وہ ہارنے والی سائڈ.
یہ مختلف میچز ہوتے ہیں میچز ہو اور اس پر گئے. پیسہ لگاتے تھے ہاں جی پیسہ لگاتے تھے. اور آپ کے باقی دوست بھی اس میں شریک ہوتے ہوں گے. بالکل ایسے ہے, سب دوستوں بیچ میں مکس ہو کے نا. پہلی دفعہ کتنے پیسے جیتے آپ نے؟ 20,000 30,000 کتنے میں پیسے؟ نے پہلی دفعہ میں 10,000 روپے جیتے. اچھا پھر دوسری دفعہ رقم بڑی ہوگی؟ دوسری دفعہ رقم بڑھ گئی, ایک دل میں لالچ سی آ گئی, جس طرح سے لالچ آتی گئی بڑھتا گیا. آپ کی توجہ تو دکان سے ہٹ کے پھر وہ ایپس کی طرف چلی گئی. ایپس کی طرف. اسی وجہ سے تو میں اپنا سارا کاروبار بھی تباہ کر چکا ہوں. ایپ میں آیا جو ایک قسم سے جوا ہی ہو گیا نا, اس میں جو لگا تو وہ سارا ایسے کرتے کرتے شروع میں اچھا لگ رہا تھا, پھر جیسے شروع میں تو ہارتے چلے گئے بہت پیسے آتے رہے اور مزہ بھی آتا رہ گیا. جب اس کے بعد جیتنے کے بعد جیسے وہ ہارنا شروع ہوا تو پھر ہارتا ہی گیا. اور آپ اس امید پر پیسے لگاتے رہے کہ کہیں جا کے نقصان پورا ہوگا. نقصان پورا اور ہوگا. اس سارے سفر میں دکان پوری ہو گئی. ایسے ہوا. بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں میرے. تو اب وہ جو پہلے سسٹم تھا, روٹین تھی, وہ تو ساری تباہ ہو گئی ہوگی. ہاں جی, میری دکان تھی وہ بھی ختم ہو چکی. اب میں ڈرائیوری کی نوکری پہ آ چکا ہوں. ایک کامیاب دکاندار پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں, جوئے کے چکر میں اپنی دکان خراب کر بیٹھا اور پیسے لگاتا گیا. شروع میں اچھا محسوس کروایا گیا, 10,000 20,000, اور پھر جیسے پروفٹ آتی گئی تو اس کو بڑھاتے گئے, اور آج وہ ڈرائیور بننے پر مجبور ہیں. اور میرا خیال ہے جو دھوکہ انہوں نے کھایا ہے وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہوں گے کہ موبائل ایپس کی طرف نہیں جانا. بالکل ایسے. یہ کہانی صرف ان محمد قادر کی, ذیشان کی, غلام مصطفیٰ کی نہیں, کئی پاکستانیوں کی کہانی ہے جو کسی ایک کلک پر, کسی ایک دوست کے لائف سٹائل کو دیکھ کے, کسی ایک کی کوئی ایسی اس نے کوئی جو بات کی ہو کہ اتنا میں نے پیسہ کمایا, لوگ اس طرف آ جاتے ہیں, اپنا پیسہ لگاتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس پلیٹ فارم پہ وہ اپنی ساری جمع پونجی لٹا رہے ہیں وہ پلیٹ فارم بند ہو چکا ہے. اگر بند نہیں تو آپ ختم ہو چکے ہیں. اسے بچنا چاہیے. اور باقی بھی ہم قانونی اداروں سے اور ان لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, ان کی تو کہانیاں سنی, باقی سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسے بچنا آخر کیسے ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آن لائن گیمبلنگ کس طرح سے نوجوانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ہماری پرائیویسی کو خراب کر رہی ہے اور ہماری رقم کو لوٹ رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راؤ کاشف موجود ہیں, جو کئی سالوں سے سائبر ایکسپرٹ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں. سینکڑوں اسٹوڈنٹس ان سے پڑھ کے جا چکے اور وہ ایسے کیسز بھی دیکھتے رہتے ہیں. ان سے بات کریں گے. سر ویلکم. روہی اسپیشل میں ایک آپ کے سامنے ہے, پاکستان میں آن لائن گیمبلنگ کا جو جال ہے وہ اتنا تیزی سے پھیل گیا ہے کہ ہر نوجوان, ہر سادہ لو انسان اس میں پھنستا جا رہا ہے. اگر ہم اس کا سٹارٹ لیں کہ یہ جو ایپس ہمارے فون میں انسٹال ہوتی ہیں, نہ تو یہ پلے اسٹور سے آتی ہیں, اے پی کی فارم میں آتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے اور کس طرح سے یہ پھر ہمارے موبائل کو اور ہمیں جکڑتی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر, جس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے, خاص طور پہ ہمارے ینگ جنریشن میں, کہ اس کے اوپر بات کی جائے. تو جیسے آپ نے پوچھا کہ ہمیں اس ٹائپ کی ایپس موسٹلی پلے اسٹور سے نہیں ملتی ہیں اور پرائیویٹ ہمیں یہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہیں. اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ پلے اسٹور پہ ہمیشہ ویریفائڈ ایپس ہوتی ہیں. ویریفائڈ ایپس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر قسم کے سائبر لاز کو جب بائی پاس نہیں کرتے اور امپلیمنٹ کرتے ہو اپنے ایپس کے اندر, تو تبھی آپ کی ایپ اپروو ہوتی ہے اور وہ آپ کی ایپ سٹور پر جاتی ہے. یعنی کہ ریڈ فلیگ یہی کافی ہے عوام کی اویئرنیس کے لیے کہ اگر ایک ایپ آپ کو پلے اسٹور کے تھرو نہیں دی جا رہی تو وہ ہارمفل ہے. اور اب جب ہم اپنے فون پر کوئی بھی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو میرے خیال میں اگر وہ ہارمفل ہو تو موبائل فون بھی ہمیں فوری اس حال سے وارن کر دیتا ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا ریڈ فلیگ یہی آ جاتا ہے کہ اگر وہ ایپ اوتھینٹک سورس سے نہیں ہے تو ہمارا موبائل فون ہمیں میسیج دیتا ہے کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو گیو دا پرمیشن. ہم اپنی سیٹنگز میں جا کے پرمیشن الاؤ کرتے ہیں تو وہ ایپ انسٹال ہوتی ہے, ورنہ ایپ سٹور کے علاوہ کسی بھی پرائیویٹ جگہ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ایپ ڈائریکٹ ہمارے موبائل فون میں انسٹال نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود پرمیشن نہیں دیتے ہیں. پرمیشن کی بات کریں تو ہمارے پاکستان میں یہ ٹرینڈ بھی ہے سر, جب ہمارا فون ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن دیتا ہے, جب ہم کوئی پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نا ڈسکرپشن کو پڑھنے کی بجائے یس یس کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ جلدی سے وہ چیز ہو جائے. ہم اس چیز کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. فرض کریں سر ایک کسی کے موبائل میں ایپ انسٹال ہو گئی ہے, اس نے انسٹال کر لی ہے,
اس کے بعد اس کی پرائیویسی کتنی ڈسٹرب ہوگی؟ ہماری تصویر، ہماری بینکنگ انفارمیشن، ہماری ویڈیوز، ہمارے اکاؤنٹس، کیا وہاں تک ایکسیس ہوتی ہے؟ اس کو یوز کیا جاتا ہے؟ یہ آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ایکچولی ہیکر کبھی بھی بغیر ہماری اجازت کے ہماری تصویریں، ہمارے ویڈیوز یا پھر کسی بھی قسم کے ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کرتا ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم یس کرتے ہوئے جاتے ہیں، ایکچولی ہم ایگری کرتے ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے، اور وہ ایپ اوکے کروا لیتی ہے کہ وی الاؤ دیٹ ایپ کہ ہماری تصویروں کو ایکسیس کر لیں، ہماری لوکیشن کو ایکسیس کر لیں. ہم خود ہی لیگلی کہ ہم بعد میں کوئی لیگل ایکشن بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم نے انسٹال کرتے ہوئے اوکے کر کے ایگری کر دیا ہے اس چیز کو. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ہماری کوئی اس طرح کی ایپ بن جاتی ہے اور ہم اس میں جوا سٹارٹ کر لیتے ہیں، جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو شروع میں نا جتوایا جاتا ہے، وہ پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ کیسے یہ سارا جال وہ چلاتے ہیں کہ شروع میں جتوانا ہے، کہاں جا کے اس کو ہروانا ہے، کیسے ہی چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہم لوگوں کے نا سائیکلوجیکلی دماغ سے کھیلتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم ہم لوگوں کا ایک، کیونکہ معاشرے میں یہ ہے کہ ہم لوگ کم پیسہ لگاتے ہیں، تو وہ بھی سٹارٹ کم پیسے سے کرتے ہیں اور ہمیں جتواتے ہیں اس پیسے میں، جس سے ہم یوز ٹو ہوتے ہیں، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس ایپ کو دوسروں کے لیے، اور جب وہ ایک بڑی سطح پر جا کر ہم لوگ اس پہ پیسہ لگاتے ہیں یا اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اگر کوئی ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں لوگ، اگر ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو ایپ ہم موبائل میں انسٹال کر رہے ہیں، یا کسی دوست نے ہمیں ریفر کی ہے یا کوئی ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، یہ انسٹال کرنی ہے یا نہیں، یہ فراڈ ہے یا نہیں، اس کے کیا پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ پلے اسٹور سے بھی آپ کو ایسی ایپس مل جاتی ہیں جنہوں نے بیک ڈور اوپن کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ نا، ایک تو سب سے کم ہے ٹھیک اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے ریویوز لازمی دیکھ لیں. اگر ریویوز کے اندر کچھ ریویوز نے یہ ڈال دیا کہ اس ایپ پر ایڈورٹائز بہت زیادہ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایڈورٹائزمنٹس آنے کا مطلب ہے کہ وہ ایپ بیک ڈور اوپن کر رہی ہے. تو اگر ریویوز میں لوگوں نے لکھ دیا کہ جی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ آتے ہیں، ایون جب ہم لوگ ایپ کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں پھر بھی ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس ایپ کو انسٹال نہ کریں، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب ہے کہ بیک ڈور از اوپن. اچھا، ان ایپس پر فوری طور پر ہمیں اپنا اکاؤنٹ بھی دینا ہوتا ہے پیسے پے کرنے کے لیے اسٹارٹ میں یا لینے کے لیے؟ جیز کیش دیتے ہیں، ایزی پیسہ دیتے ہیں، مختلف بینک اکاؤنٹس دیتے ہیں، کتنے سیف ہوتے ہیں ہمارے یہ اکاؤنٹس؟ جیسے ہی ہم انہیں اپنا بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی ہم لوگوں نے ایگری کر کے انہیں موبائل کا اپنا ڈیٹا بھی دے دیا ہے، جس سے ہمارے بینک ایپس کے پاسورڈز بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں، گوگل کے اوپر سیو ہوئے پاسورڈز بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور فوری ہمیں نہیں پتہ لگتا ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرمز ہم وہ ایپ ڈیلیٹ بھی کر چکے ہوں گے، لیکن اس کے بعد جا کے ہمارے جیز کیش، اور ہمیشہ یہ لوگ طریقہ کار ان کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری ٹرانزیکشن 2 سے 3 لاکھ کی ہے تو یہ کچھ ہزار کی جا کے آپ کے ساتھ نا ایپس کے اندر آپ کے ساتھ کچھ ایسا کھیل کریں گے کہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا. وہ بعد میں ہمیں نوٹیفیکیشن آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے اکاؤنٹ سے کٹ گئے، سبسکرپشن لی ہوئی تھی، سبسکرپشن اس طرح کی چیزیں چل رہی تو ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں فشنگ، کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے اپنے بینک کی یا ایپ کی کوئی سبسکرپشن کے پیسے دے دیے ہیں، لیکن وہ بیک ڈور سے آپ کے ریگولر جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کسی چیز سے کٹ گئے ہوں گے. اگر ہم بات کریں کچھ کیسز کی، آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہوتے ہوں گے، کبھی کچھ اسٹوڈنٹ بھی اس چیز کا شکار ہوا؟ جی، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوئے ہیں. موسٹلی جیز کیش کا اس میں ایک آیا تھا. جیز کیش میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف ایپ سے اس طرح کے جوئے کے پیسے لے کر آتے ہیں اپنی ایپ پہ، تو فل فور آپ کا اکاؤنٹ بلاک نہیں کیا جاتا ہے. جب آپ اس کو منیمم 3 لوگوں کے پاس وہ پیسے چلے جاتے ہیں تو پھر یکدم 3 سے 4 جیز کیش اکاؤنٹ یا آپ کے اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں. ہمارا ایف بی آر جو ہے اور ہمارے دوسرے ادارے اس ٹائم جا کے کہتے ہیں. تو ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 5 اسٹوڈنٹس کے جب انہوں نے ٹرانسفر کیے نیکسٹ اکاؤنٹ میں پیسے، تو اس ٹائم پہ اسے بلاک کیا گیا. آپ نے اداروں کی بات کی، ہماری حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جو نیا اسٹوڈنٹ ہے اس کو جلدی ہے کامیاب ہونے کی، پیسے جلدی بنانے کی، تو وہ شارٹ کٹ اپناتا ہے. حکومت کیا اقدامات کرے اس چیز کو روکنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو حکومت کو نا ایک اویئرنیس پروگرام چلانا چاہیے کہ بھئی اس کے نقصانات کیا ہیں. دوسرا ہے ہمارے یہاں ہے نا پیڈ انٹرنشپس کا رجحان بہت زیادہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جب اسٹوڈنٹ ڈگری کمپلیٹ کرنے والا ہوتا ہے تو پیڈ انٹرنشپ ہوتی نہیں ہے، اور وہ شارٹ کٹس کی طرف جاتا ہے جس میں اسے کچھ ہزار، 5,000، 10,000 بھی اگر مل رہے ہیں گیمبلنگ میں تو وہ اسے اپنا منافع سمجھ کے اور اس کی طرف چلا جاتا ہے. حکومت کو بھی سوچنا ہوگا. اور ایک عام نوجوان کو کیا میسیج دیں گے ان چیزوں سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، عام نوجوان کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے کہ کبھی بھی کامیابی آپ کو شارٹ کٹ سے نہیں ملے گی.
تو جب بھی آپ کو کبھی ایزی وے سے پیسہ آ رہا ہے, ایزی وے سے آپ کو کوئی کامیابی مل رہی ہے, چاہے وہ گیمبلنگ سے کسی چیز سے بھی ہے, وہ شارٹ ٹرم ہے. تو ڈونٹ گو فار دا شارٹ ٹرم تھنگس. ڈاکٹر راؤ کاشف نے تمام اہم سوالوں کے بڑے تجربہ کار جوابات دیے ہیں, جسے آپ کو لازمی طور پر پتہ چلا ہوگا کہ یہ ایپس کس طرح سے ہمیں پھنساتی ہیں. جب بھی آپ فون میں کوئی لنک آتا ہے, کوئی ایپ آتی ہے یا کوئی ایڈ آپ کے سامنے آتا ہے, تو اس کو دھیان سے کھولیں. اگر آپ نے اس پر کلک کر ہی لیا ہے تو اس کو پڑھ لازمی لیں, اس چیز سے بچیں. آپ کا ایک کلک آپ کے کئی قسم کے نقصان کی وجہ بن سکتا ہے. مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, پروگرام میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کس طرح کے کرائمز کیسز سامنے آ رہے ہیں. آن لائن گیمبلنگ میں کس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں لوگ کس طرح کے فراڈ کا حصہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں, اور قانون اس پر کیا کہتا ہے, اور جو اس پر ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سائبر کرائم لاز کے ایکسپرٹ محمد ارسلان خان موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں. بڑا اہم موضوع ہے اور بہت لوگ آن لائن گیمبلنگ کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن جب کسی کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی امید ہوتی ہے کہ قانون کی طرف جائیں, وکیل کی طرف جائیں. آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے اور بڑے کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سے قسم کے کرائمز آتے ہیں جو آن لائن گیمبلنگ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, لوگ کس طرح کی چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیفینیٹلی اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک. پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو بے دریغ استعمال ہے, آج ہر بچے بڑے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل فون, جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز وغیرہ موجود ہیں. جو رانگ ڈوئرز ہیں اس میں چونکہ اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, تو انہوں نے اپنی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا رخ بھی اس طرف کر دیا. ٹھیک ہے, عوام کو لوٹنے کے لیے نت نئے طریقوں سے, کبھی آن لائن کوئی پونزی اسکیمز کی انویسٹمنٹ نکال دی, اس میں اگر وہ کبھی کامیاب ہوئے کسی حد تک تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس حد تک ان کو سنب کیا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہماری ان کو نہ صرف گرفتار کیا, تشہیر کی میڈیا کے ذریعے, عوام کو ایجوکیٹ کیا, ان کو بتایا کہ اس طرح کی پونزی اسکیمز میں کوئی اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ نہیں کرنی. تو کچھ عرصے سے دیکھنے میں آیا کہ رانگ ڈوئرز نے آن لائن اپلیکیشنز کو, سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو جوا اپلیکیشنز کا جو ہے نا وہ ایک طرح کے انعقاد کر دیا یا اپلیکیشنز بنا لی, جس کا مقصد عوام الناس کو لوٹنا ہے, ان سے پیسے بٹورنا ہے. فائن. سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے چینل کے تھرو ڈیفینیٹلی وچ از دا مین آبجیکٹو آف دس میڈیا پروگرام ٹو اویئر دا جنرل پبلک. جوا, یہ جو بیٹنگ اپلیکیشنز ہیں, یہ کسی بھی طور جسٹیفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وی آر لیونگ ان اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس میں جوا کروانے والا, جوا کھیلنے والا, جوئے کو پروموٹ کرنے والا یا اس کی کسی بھی طریقے سے تشہیر کرنے والا, ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ہے وہ آفینس کمٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی فرد واحد اس میں جو ہے وہ اپنی پیسے انویسٹ کرتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ اس میں جو ہے نا وہ بھی کرائم کمٹ کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو پیسے بٹور رہا ہے وہ تو بٹور رہا ہے, جو اس کے اوپر پیسے انویسٹ کر رہا ہے جوا میں. دیکھیں, دیر از اے کلیئر ڈفرنس بٹوین آن لائن انویسٹمنٹ, پونزی اسکیم اینڈ جوا اپلیکیشن, بیٹنگ اپلیکیشن. آئی ہیو سین ملٹیپل کیسز جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو جوا کھیلنے والے لوگ تھے ان کو بھی سنب کیا. یہ کون سے ادارے ہیں جو ایسے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں؟ ایک عام شہری کے ساتھ اگر ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس کو کس کے پاس جانا ہے؟ دیکھیں, ڈیفینیٹلی جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں جوا کی, ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا وہ سائبر کرائم ونگ نے کیا. کیونکہ پہلے جو NCCIA جس کو کہتے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جو پیورلی بیسڈ کر رہی ہے اسی طرح کے آفینسز کو کرب ڈاؤن کرنے کے لیے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہماری سیورل جو ہے وہ خفیہ ایجنسیز الحمدللہ نہ صرف وہ ملک کی انٹیگریٹی کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کو بیرونی جو مسائل سے اور خطرات سے جو لائق ہیں ان کا سدباب کر رہی ہیں, بلکہ الحمدللہ انہوں نے ملک کے اندر ایسے ناسور
جو آن لائن فراڈ یا آن لائن جو اپلیکیشنز میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف بھی بہت زیادہ مٹیریل اکٹھا کیا اور ان کے خلاف جو ہے بروقت کاروائیاں کی. اچھا یہ تو ہوگی ملک کے اندر کی کاروائیاں. کوئی ایسی ایپ ہے جس کو باہر سے آپریٹ کیا جا رہا ہے؟ اور میجورٹی جو ایپس ہوتی ہیں ان کے سرورز ملک میں نہیں ہوتے آپ کے, ان کو باہر سے کیا جا رہا ہوتا ہے آپریٹ, اور ان کو ہم ٹریس بھی نہیں کر سکتے. اگر کسی ایسی ایپ پر کوئی اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے, فراڈ ہو گیا ہے اور ایپ دوبارہ رابطے میں نہیں ہے, تو پھر وہ شہری کہاں جائے, کیا کرے؟ دیکھیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جتنا بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میرا نالج ہے اس میں بہت ساری ایپلیکیشنز, بہت سارے جو ایسے رانگ ڈوئرس تھے جو انوالو پائے گئے ایز پر دیئر انویسٹیگیشن یا کوئی ایکیوز کی اسٹیٹمنٹ یا ان کے کوئی بھی ایسی کنیکٹیوٹی پائی گئی جو باہر کے ملک سے کنیکٹ کر رہی تھی ان کو. تو میں نے بہت سارے ممالک میں موجود رانگ ڈوئرس کو بھی کیسز میں نہ صرف گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا بلکہ ان کے خلاف کاروائیاں ہوتے ہوئے دیکھا. wheresoever you are present, like if it is a Pakistani or anything else. تو اس طرح یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر کوئی پاکستانی ہے تو اس کے خلاف بر وقت ڈیٹا اکٹھا کر کے پراپر کارروائی کرتی ہیں. ان کو اگر کہ باہر کے ملک میں انہوں نے کوئی شیلٹر لیا ہوا ہے, کوئی اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے یا بٹھایا, مطلب چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, تو ان کو انٹرپول کے ذریعے یہاں پہ واپس بلوایا. اور اگر کوئی باہر کے ملک کا بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, ملوث پایا گیا ہے ہمارے ملک میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرنے میں, تو ان کی متعلقہ جو ان کے ادارے ہیں, ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کی جو ایمبیسی وغیرہ ہیں, ان کو لیٹرز لکھے گئے, ان کو انفارم کیا گیا پراپر. جب ہمارے ہاتھ میں یہ فون ہے, آن لائن فراڈ فون سے اسٹارٹ ہوتا ہے, ہمیں کیسے بچنا ہوگا؟ اور جو لوگ فون یوز کر رہے ہیں کسی ایک کلک پر, کسی ایک آفر پر, کسی ایک فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, تو وہ کیسے بچیں اس چیز کو, خود بچا کے کیسے رکھیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگنورنس ٹو لا از نو ایکسکیوز. فائن. جو بھی کرمنل پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا. جو بھی رانگ ڈوئر, آئیدر وہ ہراسمنٹ کا ملزم ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا, یہ تو بس میں نے غصے میں کر دیا, فور دا سیک آف آرگومنٹ. فائن. نمبر ون تھنگ, اگر کوئی آن لائن انویسٹمنٹ ہے, اس کو مطلب کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے پیسے انویسٹ کر دیے, حالانکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور میڈیا نے اس میں بھرپور کمپین کی کہ آپ نے جو اس طرح کی پونزی اسکیمز میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی. فائن. آپ نے اس طرح مطلب بغیر دیکھ بھال کے آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے اس طرح اپنے آپ, ورنہ لوٹ لیے جائیں گے. تو اویئرنیس جو ہے وہ اس کا ڈیفینیٹلی حل ہے. اویئرنیس کی بات کی یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اسٹیپ لے رہے ہیں, کہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کسی طرح پارٹنرشپ کر رہے ہیں, تو آپ لازمی جانیں, کسی وکیل سے رابطہ کریں, کسی قانون جانے والے لوگوں سے لازمی رابطہ کریں کہ آپ جو اسٹیپ لے رہے ہیں پاکستان کے قانون میں اس کی کیا جگہ ہے. یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ غلط چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم مطلب ہم یوٹیوب یوز کر رہے ہیں, ہم ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں, ہم کوئی ریلز دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ٹک ٹاکر بیٹھا اس کی پروموشن کرتا نظر آتا ہے, اور یہ ہمارے سارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کچھ بڑے ٹک ٹاکرز, انفلوئنسرز کو بھی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو پروموٹرز کس حد تک اس میں انوالو ہیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی بنتی ہے؟ دیکھیں, غلط کرنے والا اور غلط کروانے والا, ٹھیک ہے نا, وہ دونوں ہی میں سمجھتا ہوں کہ قانون ساز ادارے ان کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو مین اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے, یو ہیو ٹو بی سائبر وائز. آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, چاہے آپ انفلوئنسر ہیں, چاہے آپ کوئی پوڈ کاسٹر ہیں, چاہے آپ کوئی لائر ہیں, چاہے آپ کوئی میڈیا پرسن ہیں, آپ یو ہیو ٹو ریمین سائبر وائز. فائن. آپ نے کسی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی کی تشہیر نہیں کرنی. جی اگر آپ کو کوئی چانس ملا ہے, آپ کو کسی نے آفر کی ہے کچھ بھی, تو اٹ از یور ڈیوٹی کہ آپ نے اس کو اپنی لیگل ٹیم سے, لا انفورسمنٹ ایجنسی سے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ کیا اس کی تشہیر درست بھی ہے یا نہیں. اور پھر اس تشہیر سے لوگ امپریس بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اگر کہیں کوئی آپ ایڈ دیکھتے ہیں تو لوگ امپریس بھی بہت ہو جاتے ہیں. اسلام صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسا کوئی منفرد کیس آیا ہو جس نے شدید نقصان پہنچا دیا ہو, کسی کو ذہنی, کسی کو مالی, کس نوعیت کے آتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سائبر کرمنلز ہیں نا, وہ بندے کو آسمان سے زمین پہ گراتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ہیو ڈیلٹ مینی کیسز جس میں ڈیفینیٹلی ہراسمنٹ از این اندر چیپٹر. جب کسی بھی رانگ ڈوئر کے پاس کسی بھی فرد واحد کا کوئی آبجیکشنیبل ڈیٹا ہے اور اس کی بنیاد پہ اس کو وہ بلیک میل کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ
मेंटल रेप का शिकार होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्कैम्स के केसेस की, आई हैव सीन मैनी केसेस जिसमें रॉन्ग डूअर्स ने एक बंदे की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है मिनटों सेकंडों में उड़ा ली। अब ओवरऑल जो फिगर्स सुनने को मिलते हैं वो ये कहते हैं कि अरबों में पैसा जो है वो पाकिस्तान की आवाम से लूट के बाहर भेजा जा चुका है, ठीक है। वो पहले एक आदाद शुमार थे 60-70 अब 100 के करीब जो है वो ये जो है पैसा जो है 100 अरब के करीब ये हम जैसे सादा लोगों की जेबों से निकाला जा चुका है, सिर्फ इस नाम पर कि हम जुआ लगाएंगे उस पर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। साइबर लॉज एक्सपर्ट हैं, आप इनसे एक मैसेज भी लेंगे कि जो नौजवान हैं, जो सादा लोग हैं, जो एक दुकानदार है वो भी इसमें शामिल हो रहा है, एक घर बैठी औरत भी शामिल हो रही है और एक स्टूडेंट भी शामिल हो रहा है। क्या मैसेज देंगे कि वो बचें कैसे, और अगर शिकार इसका स्टार्ट ले रहे हैं वो तो उनको कैसे वापस आना चाहिए? यू हैव टू रिमेन साइबर वाइज, फाइन। आपने एहतियात करनी है, आपने मुहतात रहना है। ये रातों रात जो करोड़पति, अमीर, अरबपति बनने के ख्वाब हैं उनको छोड़ें, हकीकी मेहनत पे बिलीव करें, दिन रात मेहनत करें। कोई भी ऐसा काम नहीं है, एडमिटेडली 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, बट मोस्टली मैंने इस तरह की ऑनलाइन जो स्कैम्स हैं या इवन ये जो जुआ एप्लीकेशंस हैं कि यू हैव टू डू नथिंग और आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ये सब फ्रॉड है। अच्छा, और इसमें ये भी बताएं कि कुछ लोग ना जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है, कुछ बड़े भरम वाले लोग होते हैं, बड़ी इमेज वाले लोग होते हैं, वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उनके साथ हाथ हो जाता है, वो फिर शर्म के मारे वो बाहर नहीं बताते, वो उस नुकसान को अपने अंदर छुपा के बैठे रहते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा हौसला दें कि वो किस तरफ आ सकते हैं, वो मतलब फ्रॉड हो गया है तो उसको बचाने की तरफ भी आ सकते हैं। देखें, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बतौर जिम्मेदार शहरी इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी कि आपने रिपोर्ट करना है। अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है आपके साथ तो इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी कि आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुतलका को आपने उस मैटर को रिपोर्ट करना है, उस रॉन्ग डूअर की इंफॉर्मेशन देनी है, उसमें मुलव्विस अकाउंट्स के बारे में बताना है, सो दैट उनको ब्लॉक किया जा सके, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा सके। बिल्कुल, इस पूरी डिस्कशन का जो एक खुलासा है वो असलान साहब के मुताबिक आपका साइबर वाइज होना ज़रूरी है। आप कुछ भी इस्तेमाल करें, आप किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बनाएं, आप किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करें, आप उसके कानून लाजमी जानें। पाकिस्तान में हर मामले पर कानून साजी हुई है और उसके बारे में नॉलेज लाजमी रखें, और कोई भी अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है तो उसके रिकॉर्ड भी लाजमी चेक करें। इस तरह की जो ऐप्स हैं जो आपके एक क्लिक पर आपको लूट ले जाती हैं, इसके बचाव करें। अगर आप किसी तरह से बदकिस्मती से किसी ऐसे फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो घबराएं नहीं। उसमें जो जितने भी मुलव्वस अफराद हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए इदारों का रुख करें। वहाँ पे लोग मौजूद हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। मज़ीद भी बात करेंगे कि नफ्सियात को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और साइबर सिक्योरिटी क्या कहती है इस हवाले से। मज़ीद चीज़ों पर भी बात होगी इस प्रोग्राम में, सारे पहलुओं पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में शामिल होती है, ये हमारे जहनों के साथ कैसे खेलते हैं, जो इन ऐप्स के पीछे बैठकर आपकी ज़िंदगी में जो बनी बनाई जमा पूंजी है वो ख़त्म कर देते हैं और ज़हनी तौर पर भी हमें तबाह करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस पर क्या कहते हैं ये जानने के लिए हम मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ डॉक्टर रुकैया सफदर बाजवा साहबा, जो 18 साल से साइकोलॉजी के शोबे से मुंसलिक हैं, रिसर्च भी कर रही हैं। उनसे जानते हैं, मैडम क्या कहेंगी ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, जुआ है, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, ये लोग किस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं और लोगों की नफ्सियात के साथ कैसे खेलते हैं? ये जो लोग इनके ऐप्स के लिंक्स में आ जाते हैं, इनकी दिखाई गई फैंटेसी में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस पे ये बात करूँगी कि ये बाकायदा ज़हनी बीमारी है। तो बाज़ का दूसरे इंसान इतना बड़ा हमें लगता है कि वो एक ट्रैप लगा के बैठे हैं और हम फ़ौरन से उस ट्रैप में आ गए। उस ट्रैप के साथ साथ कहीं हमारे रुझानात के भी मसाइल होते हैं जिनकी वजह से हर फ़र्द उसका शिकार नहीं हो जाता, लेकिन कुछ अफराद जो हैं वो ज़्यादा आसानी के साथ इस किस्म के जो हैं वो झांसों में आ सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये आदत है, एडिक्शन है, और ये नफ्सियाती तौर पर क्या इससे जान छूट जाती है या इसको कोई हल भी, जिस तरह हम कहते हैं कि नशे का, कोई नशा कर रहा है उसका इलाज करा दो, कोई बीमार है उसका इलाज करा दो, जो बंदा इस चीज़ की आदत में पड़ चुका है उसका भी कोई हल है?
جی بالکل، یہ نہ صرف عادت ہے، نشہ ہے، یہ باقاعدہ جو ہماری ذہنی بیماریوں کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے DSM اور ICD، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی اس کو ڈکلیئر کر چکی ہے. یہ باقاعدہ جس طرح نشہ کی ڈفرینٹ جو ہیں وہ بیماریاں ذہنی بیماریوں سے منسلک ہے، اسی طریقے سے یہ ایک ذہنی بیماری ہے. اور اس ذہنی بیماری کا علاج بھی اسی طریقے سے ممکن ہے جیسے دوسری نشے میں مبتلا بیماریوں کا علاج جو ہے ممکن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر اویئرنیس نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ کا یہ پروگرام بہت بہترین اور بہت عمدہ موقع پہ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کل ہم سائیکالوجسٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے نشے کے رجحانات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں میں. اچھا، ٹارگٹ کن کو کیا جا رہا ہے؟ کس طرح کے لوگ اس جال میں آتے ہیں؟ جس طرح پاکستان میں پتہ لگتا ہے جی، لوگ کال کر دیتے ہیں آپ کا انعام نکلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں چیز میں پارٹیسپیٹ کریں، مطلب ان پڑھ بندہ اس میں جلدی کر لیتا ہے. تو یہ جو آن لائن گیمبلنگ ہے، ان کا ٹارگٹ آڈینس کیا ہے؟ آن لائن گیمبلنگ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہر شخص ہے. دیکھیں، اگر وہ دن میں 100 لوگوں کو ٹرائی کریں گے تو اس میں سے 10 لوگ اگر ان کو ملتے ہیں تو وہ 10 لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس ٹائم کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھے. وہ پرسن بھی ہو سکتا ہے جو اس ٹائم اپنا کسی فیصلے کی بہت نازک موڑ پہ ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا اور ذہنی طور پہ بہت کمزور ہوا ہے. ایسا شخص بھی ہے. بعض لوگ اس کو ایڈونچر میں بھی لے لیتے ہیں، خاص طور پہ اگر آج کل کی اپنی یوتھ کی ہم بات کریں تو کچھ لوگ اس میں جسٹ ایڈونچر کے طور پہ انٹر ہوتے ہیں، اور جب وہ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آگے ہم ماہر نفسیات اس کا پورا ایک سائیکولوجیکل میکانزم ہے کہ آپ بعض اوقات اپنی غلطی کو سیدھا کرنے کے لیے غلطی پہ غلطی کیے جاتے ہیں. تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں. پیرنٹس بہت بیزی ہیں اپنی لائف میں، اپنے کام میں، اور بچہ کے پاس موبائل بھی ہے، اور اب پہلے کی نسبت بچوں کو نا فائنینشلی بھی انڈیپینڈنسی ہے، خرچہ زیادہ ہوتا ہے اب اسٹوڈنٹس کے پاس، وہ کہیں نہ کہیں رسک لیتے رہتے ہیں. پیرنٹس کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان کا بچہ آن لائن گیملنگ کا عادی ہو چکا ہے؟ اب آن لائن گیملنگ سپورٹس میں بھی ہوتی ہے، گیمنگ میں بھی ہوتی ہے، والدین کو کیسے پتہ چلے گا؟ والدین کے لیے جو پرورش ہے وہ آج کل کے زمانے میں ایک بہت، میں تو کہتی ہوں ایز اے پیرنٹ بھی، کہ ایک عمدہ چیلنج ہے. کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، صرف والدین کو تھوڑی سی ویجیلنس رکھنی ہے. جب ہم بچے تھے تو ہمارے پیرنٹس بھی تو ہم پہ نظر رکھتے تھے نا، ہمیں اچھے برے کے لیے گائیڈ کرتے تھے. تو آج کا پیرنٹ تو زیادہ ٹیکنالوجی نے بہت سارے ایپس دیے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے، ٹریک کرنے کے لیے. آپ کو جوائن کر سکتے ہیں اپنے بچے کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. آن لائن گیمنگ ایڈکشن جو ہے اس پہ بھی کسی ٹائم پہ بات کریں گے. وہاں سے بچہ اس جوئے کی لت کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بہت ساری، اصل میں تو یہ جوا ہی ہے نا، ہم اس کو جتنا بھی انگریزی میں کہہ لیں گے تو یہ جوا بھی ہے اور ذہنی بیماری بھی ہے. تو والدین کو تو بہت احتیاط کرنی ہے اور وہ کر سکتے ہیں. آپ نے کچھ کیسز دیکھے انگزائٹی کے، سوسائڈ کے، پریشانی کے، جو لوگ اس چیز کی وجہ سے لائف کے ایک پیک پوائنٹ پہ چلے گئے ہیں؟ کچھ ایسے کیسز آپ نے دیکھے؟ جی بالکل، میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جو کہ سوسائڈ کی طرف مائل تھے اور جوئے میں پڑ گئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ اس جوئے کی لت کی وجہ سے خودکشی کی نہج تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت سنگین ذہنی بیماری ہے. ہم اس کو ایک عام ذہنی بیماری یا رویہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ غلطی ہم بالکل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو ہمیں اس کو پیار سے ڈیل کرنا ہے، جیسے کہ ہم دوسرے کسی بھی ذہنی بیماری میں مبتلا شخص کو ڈیل کرتے ہیں. ہمیں اپنے اس کو ایک معاشرتی مسئلے کے طور پہ لینا. اچھا، پیرنٹس نا، میں نے دیکھا ہے بچہ جب بھی موبائل کے تھرو یا دوستوں کے تھرو کسی چیز میں پڑھتا ہے، پیرنٹس شروع میں ہی ایکسٹریم بیہیویئر اختیار کر جاتے ہیں، مار پیٹ یا سختی، یا اس کو احساس کمتری کا دکھانا کہ تم نکمے ہو. تو میرا خیال ہے یہ جو سخت بیہیویئر شروع میں ہی ہوتا ہے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے، پیرنٹس کے لیے کیا کہیں گی؟ سخت رویہ تو کسی پہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے. مار نہیں، پیار تو دیکھیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے، اور یہی جو ہے وہ حل ہر مسئلے کا ہے. دیکھیں، آج کل کے والدین اپنے بچے پہ سختی نہیں کر سکتے. بچے کے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں، بہت سارے وینچرز ہیں. ذہنی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ بچوں میں ان کی جو ہے وہ شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. تو والدین بچے کو سختی سے نہیں کر سکتے. دیکھیں کہ جس طرح کوئی بھی ذہنی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، یہ بھی آپ اس کو ایک بیماری کی طرح لیں. اور کوئی بیمار انسان ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنی ہے، اس سے پوچھنا ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس کو اس مشکل سے نکالنا ہے. اکثر لوگ اس مشکل میں اس لیے دھستے چلے جاتے ہیں کہ شرم کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اچھا میڈم، یہ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں دونوں میں کیا ریشو دیکھ رہی ہیں آپ آن لائن گیملنگ میں؟ لڑکیاں کس حد تک انوالو ہیں، لڑکے کس حد تک انوالو ہیں دونوں میں؟
پاکستان میں ریسرچ اس پہ بہت زیادہ کم ہے. ہمارے یہاں جن چیزوں کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے اور جن چیزوں کے اوپر زیادہ بات کرنا پسند نہیں کیا جاتا, ان کے لیے لوگ ایکچوئل ڈیٹا بھی نہیں دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے پاس سب سے جو بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس کی بہت کمی ہے. اس کے اوپر ریسرچ بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. اور جو نوجوان میڈم ابھی اس چیز کا عادی نہیں ہو سکے, جو ابھی ہو رہے ہیں, کیا مشورہ کیا دیں گے, وہ کن ایکٹیویٹیز کو کریں کہ وہ ایسی چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں, جو جوا جو شروع ہوتا ہے, ہم نے اس کے سائیکولوجیکل میکانزمس پہ تو بات نہیں کی ہے. کہیں نہ کہیں ہم ریوارڈ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہم پریز چاہتے ہیں, کہیں نہ کہیں ایک ہوپ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے. تو انہی چیزوں کا نعم البدل اگر ہم اپنی نوجوانوں کو اچھی مثبت ایکٹیویٹیز دیں, پڑھائی میں بھی, کھیل کے میدان میں بھی, اور آج کل تو ہماری حکومت جو ہے نا وہ نوجوانوں کے لیے بہت کام کر رہی ہے. بہت سارے ان کو لائک لونز دیے جا رہے ہیں, ارننگ کے مواقع دیے جا رہے ہیں. تو اویئرنیس پھیلائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مثبت کاموں میں جو ہے وہ متوجہ کریں. اور جو اس کا میڈم عادی ہوا, پھر اس کو ہم نے ریکور کیا, دوبارہ کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس راستے کی طرف جائے گا؟ اگر ایک اچھی ریکوری ہو جائے, سائیکو ایجوکیشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک بندہ ریکور کر جاتا ہے, تو دیکھیں کسی بھی بیماری کی طرح ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ بندہ واپس نہیں جائے گا, لیکن ایک دفعہ جو انسان اپنی مرضی سے اپنا علاج کرا چکا ہو تو چانسز کم ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس بیماری کی طرف جائے گا. لیکن اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان کو خود ریئلائزیشن ہے کہ وہ اس کا علاج کرانا چاہتا ہے یا نہیں کرانا چاہتا. جوا پہلے ہم دیکھتے تھے کہ فلموں میں کہیں نہ کہیں امیر بننے کے خواب دکھائے جاتے ہیں, اور ہر ٹائم میں, ہر دور میں جوے کی مختلف شکلیں رہی ہیں. اب جو موبائل ہے اس نے جوے کو تھوڑا زیادہ آسان کر دیا ہے. ہر گھر میں جہاں موبائل ہے کسی بچے کے ہاتھ میں, اور اس کو مواقع دیے جا رہے ہیں کہ وہ بیٹنگ کر سکتا ہے. اور شروع میں تو اچھا محسوس کرایا جاتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بیماری بن چکا ہے اس کے لیے. جس طرح ایک منشیات کے عادی شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جینا جب تک اس کو وہ ڈوز نہ ملے, اسی طرح یہ جو پیسہ ڈبل کرنے کی گیم ہے, یہ جو کم وقت میں زیادہ کمانے کی گیم ہے, یہ جو راتوں رات امیر بننے کی گیم ہے, اور جو دوسروں کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیکھ کر ویسا لائف سٹائل بنانے کی جو دوڑ ہے, یہ آن لائن جوا جو ایپس ہیں یہ ٹارگٹس کر رہے ہیں نوجوانوں کو, ایسی آڈینس کو. ہم نے بات کی یہاں پہ سائبر ایکسپرٹ سے بھی کہ کس طرح سے یہ ایپس ورک کرتی ہیں, بات کی ہم نے کہ لاس کیا کہتے ہیں, بات کی ہم نے سائیکالوجسٹ سے کہ ہماری نفسیات کے ساتھ یہ کیسے کھیلتے ہیں. آپ کا ایک کلک, آپ کا موبائل فون, آپ کا کوئی ایک ایسا رستہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں. تو پیرنٹس سے بھی درخواست کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش میں مثبت ایکٹیویٹیز شامل کریں, اور نوجوانوں سے بھی درخواست کی جا رہی ہے کہ محنت کا جو نتیجہ ملتا ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے. محنت سے کمائیں, یہ شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں. یہ شارٹ کٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ایسا نقصان پہنچا جاتا ہے جس کا بعد میں کوئی بھی ازالہ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے تمام پہلوؤں کو اس میں کور کیا, دیکھنے والوں کو ضرور فائدہ ہوگا, کیونکہ اس میں ہم اویئرنیس دیں تو ہی ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے. اپنے میزبان شکیل سلطان کو دیجیے اجازت, ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ.